ایک میرا اسکرپٹ ہے جو میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا. کانسیپٹ بڑا اچھا تھا اس زمانے میں، کیونکہ میں بھی ڈپریشن سے نکلا تھا، اور جو پینک اٹیک ہوتے تھے وہ جس طریقے سے مجھے بادر کرتے تھے، اور یہ کافی عرصہ چلا تھا. تو میں نے ایک بیسیکلی اسکرپٹ فلم کا جو تھا وہ کامیڈی اسکرپٹ تھا. اس کا نام تھا ڈاگ ان اے واک. یہ کہانی ہے امریکن ہیلتھ کیئر سسٹم کی، ہاؤ دا سسٹم ورک ہیئر، اینڈ لوگوں کو کس طریقے سے پرابلم ہوتا ہے یہاں پہ. میڈیکل جو ہے وہ کتنا ایکسپینسو ہے، انشورنسز نہ ہو تو آپ کس طریقے سے سفر کرتے ہیں. اس فلم کے اندر ایک انگزائٹی پیشنٹ ہے جو بیچارہ گھر سے نہیں نکل پاتا، ڈپریشن ہوتا ہے، باہر نہیں جا سکتا، اس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں. اس کو کم سے کم کوئی نہ کوئی ایک شخص گھر میں موجود رہے تو کمفرٹ میں رہتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پینک اٹیک میں اس کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے، اور وہ ایک عجیب سی، بہت ہی گمبھیر سی سچویشن میں پڑ جاتا ہے. تو اس کی، کیونکہ میڈیکل انشورنس جو ہوتی ہے وہ جو اس کا سائیکیٹرکس ہوتا ہے وہ اس کو کور نہیں کرتی، اور ہر دفعہ وہ کیا ہوتا ہے ER جا پہنچتا ہے جب بھی اس کو پینک اٹیک ہوتا ہے. تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے، وہ جس جگہ پہ جا کے ٹرائی کرتا ہے، جو آفس ہوتا ہے جو ریکمینڈڈ ہوتا ہے، بٹ کیونکہ اب اس کی انشورنس اس کو نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈاکٹر اس کو اچھا لگتا ہے، اور وہ کیونکہ جب اس کو ER میں ملا ہوتا ہے تو اس سے اس کو کافی کمفرٹ ملا ہوتا ہے، مطلب وہ ہیل ہوا ہوتا ہے. اب جب اس کے کلینک میں جاتا ہے تو کلینک والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس کے محلے دار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خاموش طبع ہیں، وہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو میک اینی فرینڈ. وہ ہمیشہ، تو وہ صبح سویرے جب وہ واک کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ڈاکٹر کے پیچھے ساتھ ساتھ واک کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، 2 چکر لگاتے ہیں، یہ کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں گھر سے نکلتا ہوں، ڈاکٹر از ہیئر. تو بیسیکلی ڈاکٹر بیکم ہز کمفرٹ زون. اور وہ کبھی کبھی آتے جاتے ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی نہ کوئی مشورہ بھی کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کئی باتوں کا جواب ہی نہیں دیتے، لیکن جب وہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یس، آپ کس طریقے سے پینک اٹیک کو ڈیل کر سکتے ہیں، یا ہاؤ یو کین فائٹ وتھ یور، جو آپ کی ول پاور ہے اس سے آپ کس طرح کرتے ہیں. اینی یہ سٹوری چلتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ دو ڈاکٹر صاحب کے آفس میں بھی کیپ ٹرائی کرتے ہیں کس طرح اپوائنٹمنٹ مل جائے. وہاں پہ جو خاتون ہوتی ہیں وہ جو بیسیکلی ڈاکٹر آفس مینیج کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ اس کی بالکل نہیں لگتی، اور ہمیشہ اینڈ آف دا ڈے تھوڑا سا آرگومنٹ ہوتا ہے. یہ جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات اس کو کہہ دیتا ہے جس وجہ سے خاتون کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور وہ آلویز آ کے ڈاکٹر صاحب کو کمپلین کرتی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ آلویز ہی ایریٹیٹ می، اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ناٹ ان اے گڈ موڈ. دوسری طرف یہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کے گھر تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی بہن کو دوست بنا لیتا ہے ڈاکٹر کی. اور ہمیشہ وہ اس کی بہن کے تھرو جو اس کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی بہن ڈاکٹر سے جواب لے کے آئے. تو یہ کہانی بیسیکلی اسی طرح ہے کہ مطلب ہی از منگلنگ اراؤنڈ ود دوز کیریکٹرز، اینڈ پھر بہت سارے کلائمیکس آتے ہیں، بہت ساری بہت انٹرسٹنگ سچویشنز ہیں جہاں پہ وہ مطلب بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہیل ہونا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ یہ بیسیکلی تھوڑا سا، کیونکہ آرٹسٹ ہوتا ہے ہر وقت چیزیں جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے، اور جس وجہ سے جب بھی یہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو ایکسائٹمنٹ کے اندر اس کا جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے.
फिर इसी दौरान में मुख्तलिफ लोग कैरेक्टर हैं जो डिप्रेशन के मरीज हैं और उन लोगों के क्या अलमियाज हैं। कुछ लोग हैं डिप्रेशन के अंदर ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो उनको ओसीडी प्रॉब्लम होता है, चंद लोग होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे नहीं जाते, जैसे ये रश वाली जगह नहीं जा सकता, अकेली जगह नहीं जा सकता, या जहाँ बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट हो वहाँ पे इसको जब ये खुश हो तब भी इसको पैनिक अटैक हो जाता है, और जब ये किसी बात से अपसेट हो तो फिर भी पैनिक अटैक हो जाता है। एनीवे इस सारी सिचुएशन के अंदर एक जो इसका क्लाइमेक्स है वो ये है कि डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज टू हो जाता है कि अगर वो जिस दिन वॉक करने ना आए तो डॉक्टर भी थोड़ा सा महसूस करता है कि यार ये जो बंदा मुझे फॉलो करता है, मेरे साथ आता है, ही इज़ नॉट देयर, गो एंड चेक इन व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो उसके घर भी आके नॉक करता है, तो कहता है व्हाट हैपेंड, व्हाई यू डिडंट कम। तो वो कहता है नो, आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग एंड आई हैव टू स्टे होम। मेरा कोई टीसीएस या डीएचएल से कोई चीज़ आनी थी तो आई हैव टू बी देयर, आई मिस्ड इट, बट समथिंग लाइक दैट, एंड मीन वाइल कई जगह पे बहुत ज़्यादा इसको एक पार्टी में कॉम्प्लिकेशन होती है, और वहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेडली रात को लेट नाइट कॉल कर देता है उसके घर के ऊपर, और उसकी बहन उठाती है, उसको कहता है मैं आई एम इन सच एंड सच प्लेस एंड आई हैव अ पैनिक एंड आई डोंट हैव अ द मेडिसिन, the which medicine heal me instantly, so I need your help. Anyway, इस तमाम सराउंडिंग के अंदर he got fall in love with the doctor's sister. डॉक्टर जो होता है वो ही वाज अ गे, ही fall in love with this guy। तो ऊपर से जो नर्स होती है वो यहाँ तक आ जाती है, और वो फाइनली डिसाइड कर देती है कि I'm going to call the police, and if next time this guy is going to come, ये already वो एक जाके एप्लीकेशन भी थाने के अंदर दे देती है कि एक बंदा आता है, I don't know who is that guy and you always come and bother me। सो ये सारी सिचुएशंस है। फिर उसका जो अ, जहाँ पे ये अपनी जाके अपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान करता है वहाँ पे भी कुछ इश्यूज होते हैं, उनका भी जो जो रोज़ाना उनके साथ वो जो एक अजीब गरीब किस्म की हर दफ़ा बहस होती है वो भी इन्वॉल्व है। एंड ऑफ द डे जब द क्लाइमेक्स कम्स तो एक दिन डॉक्टर उसे कहता है कि लिसन, आई हैव अ सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर यू, and such and such day you are invited, and I want to say something. The same time the doctor's sister comes and she said, uh, meet me, भाई को कहती है कि फलाने दिन मैंने आपको एक उसी दिन की उसी टाइम पे वो कहती है मैंने आपको एक सरप्राइजिंग न्यूज़ देनी है, और ये जो लड़का होता है ये कहता है मेरे पास भी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है आपके लिए। तो मतलब ये सारी चीजें मिंगल हो रही हैं, ऊपर से वो नर्स है वो बॉदर कर रही है, एंड देन सडनली शेरिफ जो होता है वो बेसिकली अब उस मेडिकल ऑफिस को वॉच करता है कि कहीं ये लड़का वहाँ इंटर ना हो, और इधर से डॉक्टर साहब ने पहली दफ़ा उसको बुलाया होता है फाइनली अपने क्लिनिक के अंदर उससे बात करने के लिए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर पता चलता है कि वो जब इसको बुलाता है वो सरप्राइजिंग न्यूज़ के उसकी बहन आ जाती है, और वो उसको कहती है कि ओके व्हाट यू वांट टू से। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, कैन वी टॉक some other time। he said no, I want to give you this surprising news, I just came from the my medical office। लड़की कहती है and I'm pregnant। The doctor got shocked, he said who is the guy, he said you will never believe it। कहता है no, tell me। And suddenly this guy entered, and doctor बड़ा खुश होता है कि the guy came, and because doctor love him,
تو وہ اس کو آ کے کہتا ہے کہ دا فرسٹ ٹائم میں نے فلانی سے فلانی جگہ واچ کی ہے، مجھے کوئی پینک اٹیک نہیں ہوا، اینڈ آئی ایم ویل اینڈ تھینک یو ویری مچ اور یہ وہ. اور اس کے بعد لڑکی کہتی ہے یو نو ہو از دا گائے، دس از دی گائے. ڈاکٹر گاٹ شاکڈ، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کرے کیا. اور اتنی دیر میں وہ نرس پولیس کے ساتھ شیرف کے ساتھ اٹس لائک اے بگ ڈراما، اٹس اے میلو ڈراما، بٹ it's like a comedy, semi slapstick comedy, but the one thing which is you will love it, you will understand the healthcare system of America and جو situations ہیں، panic attacks کیا ہے، ڈپریشن، کیونکہ ہر دوسرا آدمی آج کل ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو مختلف ڈپریشن ہے، کوئی فائنینشیل پلنج کے اندر ہے، کوئی اس کا اپنا جو کمپینین شپ ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے، یا چند لوگوں کے کوئی عجیب و غریب پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہ فلم کا اسکرپٹ میں نے لکھا اور میرا بڑا خیال تھا کہ میں نے اس فلم کو بنانا ہے، لیکن بیچ میں بہت ساری اور چیزیں آئیں، نہیں بنا سکا، لیکن اسٹل آئی ہیو دس تھنگ ان اے پائپ لائن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری بٹ اٹس اے انٹرسٹنگ اسٹوری بیکاز یو نو، کیونکہ ہم لوگ روزانہ وی گو تھرو ود دیز تھنگس ایوری ڈے. So I just want to share this with you guys, and I want uh, I want to make this film very soon. So یہ جو میرا یہ والا پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں، اس کے بعد definitely I'm going to go for this one. Dog in a walk with my baby. I'm going to do it soon, very soon. I'm going to do it. Thank you for listening me. اور یار کبھی کبھی اگر کوئی اچھی چیز لگتی ہے آپ شیئر ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن بھی آپ دبا دیا کریں تاکہ I can tell my heart out and you will love it. شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ.